حق تھوڑا بہت ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح ادا نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں۔ کھول کے بیان کر رہا ہوں، رات کو اس کو سنیے خطاب کو جا کے اور دماغ پہ ریکارڈ کیجئے، یہ آئینہ دے رہا ہوں، آئینہ محمدی آپ کے ہاتھ میں۔ ارشاد فرمایا فرما بردار بھی ہیں وہ اور خطا کار بھی، یعنی وہ لوگ جو وراثت کا کچھ نہ کچھ حق تو ادا کرتے ہیں مگر پوری طرح حق ادا نہیں کرتے، بیچ کی راس کے درمیانی لوگ، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی۔ اپنے نفس کو بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا، اس کا نفس بے لگام ان کا نہیں ہے، بلکہ اسے خدا کا موتی بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، لیکن کبھی اس کی باغیں ڈیلی بھی چھوڑ دیتے، کبھی اس کی لگام ڈیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور جو تیسرا گروہ آگے آنے والا ہے ان میں سے زیادہ ہیں، ان سے یہ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ مقتصدن وہ لوگ، یعنی آدھا ادھر بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں بیچارے، پھر کبھی نفس کی لگام ڈھیلی پڑ گئی، پھر خطا کی طرف بڑھ گئی، لیکن کوشش کرتے۔ کیا انسانی نفسیات اس سے بڑھ کے اور آگے ہے کوئی؟ بتائیے مجھے، نہیں ہے۔ اس لیے ان کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا۔ پہلے نمبر میں وہ جن میں ہم سب عوام، دوسرے وہ جو کبھی کبھی کوشش جد و جہد جاری رکھتے ہیں مگر کبھی بغاوت، نفس کی لگام ڈھیلی پڑی تو خطا بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گیا، غفلت بھی ہو گئی، مگر کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو پہلوں سے ذرا کم ہے، اور اگلا تیسرا طبقہ جو ہے ان سے زیادہ یہ لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا تیسرا طبقہ، ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ سابقم بالخیرات بِإِذْنِ اللہ، نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں۔ نیکیوں پر جو کیا کرتے ہیں؟ سبقت کرتے ہیں، یہ صف اول کے لوگ ہیں۔ یہی وارث، دراصل یہی وارث ہیں اور یہی وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں، یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش ہیں، آگے ہیں، دین حق کی خاطر قربانیاں دینے والوں میں بھی پیش ہیں، اور بلائی کا ہر کام کرنے میں بھی یہ آگے ہیں۔ یہ دانستہ معصیت گری میں بھی نہیں اترتے، یہ دانستہ معصیت میں بھی نہیں جاتے، اور نادانستہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے بہت کم ہے، یہ تعداد دونوں گروہوں سے بہت کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا۔ اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملہ میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے مگر ہیں بہت کم، اس لیے آخر میں ذکر کیا گیا۔ اب فرما رہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بہت بڑا فضل۔ اب آپ جب بھی کہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ کا فضل ہے تو اس کو پیش نظر رکھ کے کہیں۔ روٹی دینا اس کی ریسپانسبلٹی ہے، پیدا کیا ہے، میں نے قطعاً کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی پروردگار عالم کے سامنے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں دنیا کو،
نظام کا وہاں کا کیسا ہے، اس شرخانے میں آنے کا میں نے کوئی بھی اس نے پیدا کیا ہے، جو چیزیں اس نے پیدا کرنے کے بعد دینی ہیں وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ فضل یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فضل یہ ہے، فضل یہ تیسرا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اگر تیسرا کسی کے اوپر ہے نا، اتباع کتاب و سنت، جی خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، دین حق کی خاطر قربانی کرنے میں آگے ہونا، بلائی کے نیکی کے ہر کام میں آگے ہونا، دانستہ معصیت نہ کرنا، اور اگر نادانستہ اگر کبھی خطا ہو جائے تو شرم کے مارے رب کے سامنے ایسا سر سجدے میں رکھے کہ اسے اٹھاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو، اٹھاتے ہوئے بھی کیا محسوس ہو؟ شرم۔ یہ ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہے میرا بہت بڑا فضل، یہ ہے میرا بہت بڑا فضل۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور۔ ارشاد فرمایا کہ وہاں یہ جو میں نے یہ بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل کیا؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ رہیں گے، جن میں یہ لوگ، اور آئے فیہا من اساور۔ ارشاد فرمایا وہاں میں نے ان کے لیے سونے کے کنگن بنا رکھے، ان کو دولہا بناؤں گا، ان کو کیا بناؤں گا؟ دولہا بناؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ من ذہب، ان کے لیے سونے کے کنگن ہیں، وہ پہناؤں گا ان کو، موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا ان کو، دولہا بناؤ گے، بنے جاؤ گے، بنے جاؤ گے۔ من ذہب ولؤلؤ ولباسہم فیہا حریر۔ میں نے ان کے لیے جنت میں ریڈی میڈ لباس جو بنا کے رکھا ہوا ہے، جاتے ہی پہناؤں گا، وہ ریشم کا بہت خوبصورت لباس، لباس ریشم، کنگن سونے کے، موتی۔ تو اللہ غنی۔ وقالو، جب یوں سج دج جائیں گے، جب یوں سچ دج جائیں گے، وقالو الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، پھر یہ پکار اٹھیں گے، ہائے شکر ہے اللہ تیرا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ انا ربنا لغفور شکور۔ چیخ اٹھیں گے وہاں پہ، او بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کنگن سونے کے، موتیوں کے لباس، ہار موتی لگے ہوئے لباس، پھر فرمایا لباسہم فیہا حریر۔ ریشم ایک تمہارا ریشم ہے جو کیڑوں سے لیا گیا ہے، ایک وہ ریشم ہے جو خدا نے بنایا، وہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، سمجھو۔ وقالوا الحمدللہ، یہ انعام دیکھ کر پکار اٹھیں گے، پروردگار تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے جس نے ہمارے غم، اذھب عنا الحزن، ہمارے غم دور کر دیے، اب کوئی غم نہیں رہ گیا، اب کوئی فکر۔ پھر یہ کہنے کے بعد جملہ اگلا